آزادیانہ اور تعلیم۔ تمہید۔ اس وقت آزادیانہ، خانگیانہ اور عالمگیریت کا چرچا زوروں پر ہے۔ یہ تینوں اصطلاحیں ہر جگہ کثرت سے استعمال ہو رہی ہیں۔ زندگی کے دیگر گوشوں کے ساتھ تعلیم کے میدان میں بھی ان کے اثرات واقع ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کا فہم حاصل کرنا ناگزیر ہے۔ یہ تینوں اصطلاحیں ایک دوسرے سے بہت ہی قریبی تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تینوں اصطلاحات معیشت، اکنامکس سے متعلق ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ معاشیات کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے تعلیم کے شعبوں کا بھی ان معاشیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونا فطری ہے۔ ہمیں ان معاشیاتی تبدیلیوں سے تعلیم کے شعبوں کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ ان تبدیلیوں سے ہمراہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اصطلاحات کا بغور مطالعہ کریں اور ان کا فہم حاصل کریں۔ تعلیمی میدان میں ان کے اطلاق کا جائزہ لیں، نئی صورتحال کا تجزیہ کریں، ان کے اثرات کی تحلیل کرتے ہوئے تیزی سے ہم آہنگی کی کوشش کریں۔ بطور خاص اس بات کا خیال رہے کہ ہمیں ان تبدیلیوں کے مفید پہلوؤں سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے ان کے نقصانات سے تعلیمی میدان کو بچانا ہے۔ آزادیانہ کا تصور۔ معاشی سرگرمیوں پر سے حکومتی کنٹرول کے خاتمے کا نام آزادیانہ لبرلائزیشن ہے۔ آزادیانہ میں تجارتی سرگرمیوں اور کاروباری اقدامات انٹرپرائز کے لیے بہت زیادہ خود مختاری دی جاتی ہے تاکہ وہ آزادی سے فیصلے کر سکے۔ اس عمل میں حکومتی عمل دخل کو کم سے کم کرتے ہوئے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے یہ تصور کام کرتا ہے کہ تجارتی قوتیں، مارکیٹ فورسز خود ہی مانگ اور فراہمی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصولوں کے تحت مارکیٹ میں کام کرے گی اور خودکار طریقے کے مطابق کارکردگی، ایفیشینسی میں اضافہ ہوگا اور معیشت میں سدھار آئے گا۔ معیشت میں بہتری لانے کے لیے داخلی اور خارجی سطحوں پر اقدامات تجویز کیے گئے۔ داخلی طور پر معاشی میدان میں اصطلاحات تجویز کی گئی اور خارجی طور پر بیرونی سرمایہ کاری اور تجارت میں حکومتی کنٹرول میں نرمی لائی گئی۔ 1991 سے ہندوستانی حکومت نے ملکی معیشت کو عالمی معیشت سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پبلک سیکٹر کے اداروں کی پیداواریت اور کارکردگی کی اصلاح کی گئی تھی اور اس کے لیے موجود حکومتی ضابطوں، پابندیوں کو دور کیا گیا تھا۔ آزادیانہ کا پس منظر۔ 1980 کی دہائی میں ہندوستانی معیشت زبردست دباؤ کا شکار تھی۔ حکومتی اخراجات آمدنی کے مقابلے اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ قرض کے ذریعے بھی ان کو پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، درآمدات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اس کی مناسبت سے برآمدات میں اضافہ نہیں ہوا۔ اس وجہ سے ہندوستان کا ادائیگی کا توازن لڑکھڑا گیا۔ بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر میں بہت زیادہ گراوٹ آئی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حکومت بیرونی ملک کے قرضے پر سود کی رقم بھی ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہ گئی۔ ان حالات میں کوئی بھی ملک اور بین الاقوامی سرمایہ کار ہندوستان کو قرض دینے پر بھی تیار نہیں۔ ان حالات سے نمٹنے کے لیے حکومت نے عالمی بینک اور عالمی مالیاتی فنڈ IMF سے رجوع کیا اور $7 بلین کا قرض حاصل کیا۔ اس قرض کے حاصل کرنے کے لیے ان بین الاقوامی ایجنسیوں نے کچھ شرائط عائد کی۔ وہ اس طرح سے تھی: ہندوستان اپنی معیشت میں نرم روی اختیار کرے گا، ہندوستان اپنی معیشت کو دنیا کے لیے کھول دے گا، خانگی سیکٹر کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور ان پر عائد پابندیاں ختم کی جائے گی۔ حکومت معاشی سرگرمیوں میں اپنے کردار کو کم سے کم کرے گی۔ آزادیانہ کی خصوصیات ہندوستان کے تناظر۔ نمبر 1، لائسنس اجازت نامہ راج کا خاتمہ۔
1991 کے بعد حکومت نے صنعتوں کے قیام کے لیے اجازت نامہ لائسنس ختم کر دیا۔ اسے صرف 6 قسم کی صنعتوں کو الگ رکھا گیا۔ ان میں الکوہل، سگریٹ، دھماکہ خیز اشیاء، دفاعی اشیاء، ڈرگس، ادویات اور خطرناک کیمیائی اشیاء تیار کرنے والی صنعتیں شامل ہیں۔ اس طرح سے صنعتوں کے قیام اور ان کی کارکردگی میں اضافے کی کوشش کی گئی۔ نمبر 2، راست بیرونی سرمایہ کاری FDI۔ اس سے قبل بیرونی سرمایہ داروں کو حکومت کی اجازت ضروری تھی، مگر آزادیانہ کے دور میں اسے ختم کر دیا گیا۔ اس سے ملک میں زیادہ سے زیادہ بیرونی سرمایہ کاری کا موقع فراہم ہو، چونکہ بہت ساری صنعتوں کو لائسنس کے حصول سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح اب ہمارے ملک میں صنعتوں کے قیام میں بیرونی سرمایہ کی مدد سے تیزی آئی۔ بیرونی کمپنیوں کے برانڈ نام اور ٹریڈ مارک کے استعمال کی بھی اجازت دی گئی۔ نمبر 3، صنعتوں کے قیام کے لیے جگہ کی پابندیوں سے آزادی۔ اس کے تحت کسی بھی جگہ اب صنعتوں کے قیام کے لیے حکومت کی اجازت ضروری نہیں ہوگی، سوائے چند مستثنیات کے۔ مثلا جن صنعتوں کے لیے لائسنس ضروری ہے، 10 لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہروں سے 25 کلومیٹر دور آلودگی پھیلانے والی صنعتوں کا قیام وغیرہ۔ بیرونی ملک سے ٹیکنالوجی کا حصول۔ بیرونی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے ضابطوں میں کافی نرمی لائی گئی۔ اسی طرح بیرونی ملک کے تکنیکی ماہرین سے استفادہ بھی آسان بنایا گیا۔ نمبر 5، فارن انویسٹمنٹ بورڈ کا قیام، تاکہ بیرون ملک کے سرمایہ کو ملک میں لایا گیا اور تیزی سے اس کی اجازت دی گئی۔ نمبر 6، پبلک سیکٹر میں اصلاحات۔ پبلک سیکٹر میں کام کرنے والی اکائیوں کو زیادہ خود مختاری دی گئی۔ اس کے تحت حکومتی افسران کا ان کے انتظامیہ میں عمل دخل کم سے کم کیا گیا اور پبلک سیکٹر کی انتظامیہ کو فیصلہ سازی میں زیادہ آزادی دی گئی۔ نمبر 7، مالیاتی اداروں میں اصلاح۔ اس میں کمرشل بینک، سرمایہ کاری بینک، اسٹاک ایکسچینج، فارن کرنسی مارکیٹ، ان سب پر ریزرو بینک آف انڈیا RBI کی نگرانی اور کنٹرول ہوتا ہے۔ اب اس کو تبدیل کر کے RBI کا رول ان اداروں کے مددگار کے طور پر کیا گیا۔ اس طرح ان اداروں کو اپنی پالیسی اور فیصلہ سازی میں آزادی میسر آئی۔ نمبر 8، ٹیکس کے نظام میں اصلاحات۔ اس کا تعلق حکومت کی ٹیکس کی وصولی اور عوامی اخراجات سے ہوتا ہے۔ اسے حکومت کی مالیاتی پالیسی بھی کہا جاتا ہے۔ ہر 2 طرح کے ٹیکس یعنی راست ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس کی شرحوں میں کمی کی گئی۔ ایک ملک ایک ٹیکس نظام کے تحت حال ہی میں GST لاگو کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تبدیلیاں لائی گئی، جس کے ذریعے تجارت اور خدمات کے ذیل میں بہت زیادہ آسانیاں فراہم کی گئی۔ ان تمام سرگرمیوں کا مقصد یہ ہے کہ معیشت کو کنٹرول کرنے والے قوانین اور ضابطوں کو زیادہ سے زیادہ آسان کیا جائے، تاکہ معاشی سرگرمی زیادہ آزادی کے ساتھ انجام دی جا سکے اور ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ تعلیم میں آزادیانہ کے اغراض۔ نمبر 1، ہندوستان کے طلباء کی ایک خاص تعداد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جاتی ہے۔ اگر ہندوستان ہی میں بیرون ملک کی یونیورسٹیوں کو اپنے کیمپس کھولنے کی اجازت دی جائے تو اس کے ذریعے ہم پیسے اور انسانی وسائل کے بیرون ملک جانے پر قابو پا سکتے ہیں۔ نمبر 2، عالمگیریت کے اس دور میں اب ملکوں کی ترقی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی سے شروع ہو گئی ہے۔ اگر ہم تعلیم سے متعلق قوانین اور ضابطوں میں نرمی لاتے ہیں تو ہم عالمگیریت میں پیداواری عوامل یعنی علم، مہارت اور ٹیکنالوجی کو مہارت اور مؤثر طریقے سے استعمال کر پائیں گے۔ نمبر 3، صنعتی سماج کو علمی سماج سے بدلنے کے لیے عالمگیریت نے تعلیمی ٹیکنالوجی کو غیر معمولی حد تک متاثر کیا ہے۔ اس نے تعلیم کی فراہمی، طلباء اور اساتذہ کے کردار کو بڑی حد تک بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانے میں ہمارے سابق قوانین اور ضابطے رکاوٹ بنتے ہیں، لہٰذا ان میں تبدیلی اور نرمی لا کر ہی ہم دنیا میں دیگر ممالک کی شانہ بشانہ چل سکتے ہیں۔ نمبر 4، ہندوستان کی معیشت میں خدمات سیکٹر کا بڑا حصہ ہے۔ چونکہ اب تعلیم بھی خدمات سیکٹر میں شامل ہو گئی،
اس لیے نرم روی کی پالیسی کے نتیجے میں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 5، آزادیانہ کی پالیسی اپنا کر ہم تعلیم کے میدان میں مالیے کی فراہمی کو بڑھا سکتے ہیں، جو کہ بڑی حد تک حکومت پر منحصر ہے۔ حکومت اتنے بڑے ملک کی تمام تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو قاصر پا رہی ہے۔ نمبر 6، آزادیانہ کے ذریعے ہم اپنے ملک کے اعلیٰ تعلیم اداروں میں تحقیق پر مبنی کریئر کو بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ملک کے ذہین اساتذہ و طلباء ہندوستان کے درخشاں مستقبل میں اپنا تعاون دے سکتے ہیں۔ آزاد روی کے نتیجے میں تعلیمی اداروں کے درمیان مقابلہ آرائی کا ماحول پیدا ہوگا اور وہ طلباء کی فیس مناسب رکھنے پر مجبور ہوں گے۔ ساتھ ہی انہیں اپنے اداروں کا تعلیمی معیار بھی بلند رکھنا ہوگا۔ اس طرح مناسب فیس میں معیاری تعلیم کا حصول ممکن ہوگا۔ آزادیانہ کے نتیجے میں تعلیمی ادارے صنعتی اداروں سے میل جول بڑھا سکیں گے۔ اس کے ذریعے صنعتی ادارے تعلیمی اداروں کے نصاب اور انتظام میں زیادہ کھل کر مشورے دیں گے اور اپنی ضرورت کے مطابق طلباء کو تیار کر پائیں گے۔ اس طرح ہر دو کو یعنی طلباء کو ملازمت کے پہلو سے اور صنعتوں کو اپنی ضرورت کے لحاظ سے انسانی وسائل مہیا ہوگی اور صنعتی ترقی پر اس کا مثبت اثر ہوگا۔ نمبر 7، علم کا حصول کوئی وقتی کام نہیں ہے۔ کسی شخص کے گریجویٹ ہونے کے بعد مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ مفروضہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ اب ہمیں علمی دھماکے کے اس دور میں ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے۔ آزادیانہ کے نتیجے میں اس کے مواقع زیادہ آسانی سے حاصل ہوں گے۔ نمبر 8، بیرونی تعلیمی ادارے ہمارے ملکی اداروں سے مقابلہ کریں گے۔ اس کے ذریعے ملکی تعلیمی اداروں کو اپنی بقا کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی تاکہ وہ ان کے مقابلے میں اپنی ضرورت اور معنویت برقرار رکھ پائے گی۔ اس مقابلہ آرائی کی وجہ سے ہمارے ملکی تعلیمی ادارے بھی بین الاقوامی معیار کو حاصل کرنے اور عالمی سطح پر نام کمانے کے لیے مجبور ہوں گے۔ اس کا راست فائدہ طلباء کو حاصل ہوگا اور وہ اپنے ہی وطن میں بین الاقوامی معیار کی تعلیم حاصل کر سکے گی۔ نمبر 9، تعلیم کے میدان میں حکومت کے کم ہوتے مالی تعاون کا ازالہ کرنے کے لیے بھی آزادیانہ کی پالیسی کارآمد ہوتی ہے۔ اب تک ہمارے ملک میں تعلیمی ادارے سوسائٹی اور ٹرسٹ کے تحت ہی چلائے جا سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر کسی منافع کے حصول کے۔ اس وجہ سے ہم تعلیم کے میدان میں نجی سرمایہ کاری کو کم پاتے ہیں، مگر ان قوانین ضابطوں میں نرمی لا کر تعلیم کے میدان میں ہم نجی سرمایہ بھی بڑے پیمانے پر حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 10، نئے ابھرتے تعلیمی میدانوں کے لیے ہمارا نظام محدود وسائل ہی مہیا کر پاتا ہے، لیکن یہ میدان نہ صرف وقت کی ضرورت ہے بلکہ روشن مستقبل کے ضامن ہے۔ لہٰذا ان علوم کے لیے وسائل مہیا کرنا ملکی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ حکومت کے پاس وسائل کی قلت اسے اس کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا آزادیانہ کے تحت ضابطوں میں نرمی لا کر ہم ان ابھرتی ہوئی تعلیمی ضرورتوں کو نجی سیکٹر کے تعاون سے پورا کر سکتے ہیں۔ تعلیم میں آزادیانہ کے فائدے اور نقصانات۔ آزادیانہ دراصل نجی کاری اور عالمگیریت کی تمہید ہوتی ہے۔ آزادیانہ کا مقصد ہی نجی کاری کی حوصلہ افزائی اور عالمگیریت کا فروغ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اثرات کا جائزہ لیتے وقت ہمیں خانگیانہ اور عالمگیریت کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ صنعتی معاشرے سے علمی و سائنسی معاشرے میں تبدیلی۔ آزادیانہ نے تجارت اور خدمات، جس میں تعلیم بھی شامل ہے، کو بہت غیر معمولی طور پر متاثر کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں تبدیلیوں کی رفتار بہت تیز ہوگی اور اس تیز رفتار ترقی کی روح علمی، سائنسی اور تکنیکی ترقی ہے، جیسا کہ آپ آئندہ اکائی 2 خانگیانہ اور اکائی 3 عالمگیریت میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ اب ہمارا معاشرہ صنعتی معاشرے سے آگے بڑھ کر علمی و تکنیکی معاشرے میں تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ اب ملکوں کی ترقی کا پیمانہ ان کی علمی، سائنسی و تکنیکی ترقی قرار پایا ہے۔ آزادیانہ کی پالیسی نے پورے نظام تعلیم پر اثر ڈالا ہے۔ اس کے نتیجے میں اب تعلیمی پالیسی، تعلیمی منصوبہ بندی، تعلیمی نظم و نسق، تعلیمی مالیات اور تعلیمی
نقطہ نظر سب کچھ بدل رہا ہے۔ اس کی تفصیلات اکائی 3 میں آئے گی۔ تعلیمی خدمات کی فراہمی۔ اب حکومتی تعلیمی اداروں کو خانگی تعلیمی اداروں اور بین الاقوامی تعلیمی اداروں سے مقابلہ آرائی درپیش ہے۔ اس کا راست اثر تعلیم کے معیار پر واقع ہو۔ آزادیانہ نے عالمگیریت کو فروغ دیا، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عالمگیریت کے فروغ کے لیے آزادیانہ کی پالیسی اپنائی ہے۔ اس عمل میں دنیا ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے۔ اس لیے اب تعلیم کا معیار ہو یا اقتصادی نتائج یا درسیات، ہر پہلو پر ہمیں عالمی تناظر میں غور کرنا ہو تاکہ ہم عالمی درجہ بندی میں اپنا مقام بنا سکیں۔ آزاد روی نے ہندوستانی طلبہ کے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے حصول کو آسان بنایا۔ اس سے ہمیں اپنا قیمتی زر مبادلہ ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان اساتذہ بیرون ملک تعلیمی اداروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آزادیانہ کے نتیجے میں خانگی تعلیمی اداروں کا سیلاب آیا ہوا ہے، جن کی فیس ادا کرنا عام طالب علم کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے تعلیمی قرض کا سہارا لینا ہوگا، گویا طالب علم کمانے سے پہلے ہی مقروض ہو جائے گا۔ خانگی تعلیمی اداروں میں معیار کا حصول بھی ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ آزادیانہ کے نتیجے میں ہندوستانی تعلیمی ادارے بیرون ملک اپنی شاخیں کھول سکیں گے، اسی طرح بیرون ملک کے تعلیمی ادارے ہندوستان میں آ سکیں گے۔ آزادیانہ کے تحت خانگی تعلیمی اداروں کے قیام کی وجہ سے اب تعلیم ایک تجارت کی شے بن گئی ہے۔ حکومت تعلیمی میدان میں مالیے کی فراہمی کو کم کر رہی ہے۔ آزادیانہ کے نتیجے میں تعلیمی پالیسی سازی جو اب تک حکومت کے ماتحت ہوا کرتی تھی، اس میں اب نجی اداروں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، اور تعلیمی پالیسی کے طے کرنے میں ان کا کردار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ تعلیم اور تعلیمی اداروں کا ہمارے ملک میں جو تقدس تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ ضابطوں سے منافع حاصل کرنا جائز ہو رہا ہے۔ چونکہ آزادیانہ نے تعلیم کو تجارت بنا دیا ہے، اس لیے اب تعلیمی اداروں کے انتظام میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جائیں گی اور انہیں تجارتی نقطہ نظر سے منظم کیا جائے گا۔ تعلیم میں آزادیانہ نے ہمارے کلچر اور قدروں کے لیے ایک چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ آزادیانہ میں تعلیم کا کردار۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ترسیلی دیواریں ٹوٹ گئی ہیں۔ اس کے نتیجے میں زندگی کے مختلف شعبوں میں اور تعلیمی و معاشی سرگرمیوں میں تبدیلیوں کی لہر چل پڑی ہے۔ اب انسانوں کا نقطہ نظر عالمی بنتا جا رہا ہے۔ عالم کاری اور بین الاقوامیت ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، مگر دونوں کا مفہوم الگ ہے۔ بین الاقوامیت سے مراد وہ مظاہر ہیں جو دو یا زائد ملکوں کے درمیان دکھائی دیتے ہیں۔ جب ہم عالمگیریت کہتے ہیں تو اس سے مراد کسی چیز کا بہت سارے ممالک میں یکساں نظر آنا ہے۔ ماضی قریب میں ان دونوں رجحانات کا مشاہدہ ہو رہا ہے، اس لیے بہت سارے افراد تعلیمی ترقیوں کو بین الاقوامی اور عالمی کہتے ہیں۔ اس میں بطور خاص ان بین الاقوامی معاہدوں کا تذکرہ بجا ہوگا جن پر دنیا کے 144 ممالک نے دستخط کر کے خدمات کے میدان سروس سیکٹر کو بین الاقوامیت تجارت کے لیے کھول دیا ہے۔ تعلیم ایک ایسی ہی خدمت ہے جو اس فہرست میں شامل ہے۔ اس معاہدے کا نام گیٹس ہے، جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ ان سروسز۔ یہ معاہدہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO کے تحت کیا گیا ہے۔ اسی ذیل میں دوسرے معاہدے کے تحت ملکوں کے درمیان معاشی بازار کو کھولنا ہے تاکہ اشیاء کی تجارت کو آسان بنایا جا سکے۔ اس معاہدے کو گیٹ جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرفز کہتے ہیں۔ ان معاہدات کی وجہ سے نہ صرف ہندوستان بلکہ بہت سارے ممالک میں خدمات کی فراہمی کے میدان میں ایک انقلاب رونما ہو رہا ہے، جس کی بنیاد میں بین الاقوامی مسابقت کا جذبہ کار فرما ہے۔ ان معاہدات نے حکومت کے ذریعے خدمات کی فراہمی کی حوصلہ شکنی کی ہے اور انہیں بین الاقوامی مقابلہ آرائی کے لیے کھلا کر دیا ہے۔ ان حالات نے تعلیمی پالیسی منصوبہ بندی، مالیاتی اور انصرام پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ اس اکائی میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ حالات کس طرح تبدیل ہوئے ہیں اور ان رجحانات نے تعلیمی نظام پر کیا اثرات ڈالے ہیں۔ عالمگیریت
اور بین الاقوامیت، ذرائع ابلاغ و ترسیلی تکنیک کی ترقی اور افراد کے درمیان بین الاقوامی سطح پر آسان رابطے نے علم اور معلومات کے آسان تبادلے کو ممکن بنا دیا ہے۔ اسی طرح اساتذہ اور طلباء کے بین الممالک حرکت بھی بہت تیز اور تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس طرح اب علم اور معلومات کے حصول میں حائل رکاوٹیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ گو کہ یہ کام ماضی میں بھی ہوتے تھے، مگر ان کی رفتار خاصی کم اور دائرہ محدود تھا۔ ان تکنیکوں کی ترقی نے نہ صرف تعلیم بلکہ سماجی و معاشی زندگی پر بھی غیر معمولی اثرات مرتب کیے۔ تعلیم پر ہونے والے اثرات کے نتائج درج ذیل ہیں۔ تعلیمی ترقی کا بین الاقوامی موازنہ، ہندوستانی طلباء کا دیگر ممالک میں تعلیم حاصل کرنا، ہندوستان کے اسکالرز کا بیرون ہند تحقیق کے لیے جانا اور بیرونی اسکالرز کا ہندوستان آنا، بیرونی تعلیمی اداروں کی ہندوستان آمد اور ہندوستانی تعلیمی اداروں کے بیرون ملک تعلیمی مراکز قیام، ہندوستان میں تعلیم کا بازار بننا، عالمی تجارتی تنظیم WTO کے درمیان قیام اور گیٹ جیسے معاہدوں کی وجہ سے عالمی معیشت میں بڑے پیمانے پر تبدیلی ہے۔ ان معاہدوں کی رو سے ممبر ممالک نے معیشت اور تجارت کو پابندیوں سے آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ذیل میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ گیٹس کے ذریعے تعلیم میں کس طرح آزادی دی جائے گی۔ ان معاہدوں کی رو سے تمام خدمات اس میں شامل ہیں۔ فی الوقت 19 خدمات اس میں شامل ہیں، اس میں تعلیم بھی شامل ہے۔ یہ ایک ہمہ سطحی معاہدہ ہے جو قانون تمام خدمات میں تجارت کا نافذ کرتا ہے۔ صرف اس وقت خدمات اس کے دائرے سے باہر ہوتی ہے جب حکومت مکمل طور پر اس کو فراہم کر رہی ہو، لیکن اگر حکومت اپنی خدمات جزوی طور پر پیش کرے یا اس کو کچھ معاوضہ لے جیسا کہ تعلیم میں ہوتا ہے، تب یہ گیٹس کے دائرہ اختیار میں آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی ادارے میں اگر مالی ادائیگی کی ضرورت ہو تو وہ اس معاہدے کے تحت آ جاتا ہے، جیسا کہ اس وقت عمل ہو رہا ہے۔ یہ اپنی نوعیت پہلا ہمہ سطحی معاہدہ ہے جو سرمایہ کاری کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ عالمی تجارتی تنظیم کے لٹریچر سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اس سے مراد ملکوں کے درمیان صرف تجارت ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ذرائع بھی ہے جو خدمات کی فراہمی میں ممدود و معاون ہوتے ہیں، بشمول ان حقوق کے جو انہیں عالمی بازار میں اپنی تجارتی بنیاد قائم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ گیٹس تعلیمی خدمات میں اس وقت تعلیمی خدمات میں گیٹس کے ضابطے ذیل کے امتیازی طریقوں کے مطابق نافذ ہوں گے۔ نمبر 1، عالمی تجارتی تنظیم کے تمام رکن ممالک کے لیے ایک خاکہ کار فریم ورک تیار کیا جائے گا۔ ہر رکن ملک کو دیگر رکن ممالک کو بہت پسندیدہ ملک کا درجہ دینا ہوگا۔ تمام رکن ممالک اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان کے درمیان تجارتی معاملات میں کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت دیگر رکن ممالک کے تعلیمی اداروں کے ذریعے دی جانے والی تعلیمی خدمات ملکی اداروں کے ذریعے دی جانے والی تعلیمی خدمات کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ ہر رکن ملک اس معاہدے کے تحت آنے والی خدمات کو شمولیت کے لیے درخواست دے گا۔ یہ ملک پر منحصر ہوگا کہ وہ کون سی خدمات کو اس معاہدے کے دائرۂ کار میں لانا چاہتا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی رکن ملک مقابلہ آرائی کو روکتا ہے اور اس طرح کی خدمات کی فراہمی و تجارت کو محدود کرتا ہے، تب دوسرا رکن ملک اس ملک سے اس کے خاتمے کے لیے درخواست کر سکتا اور دونوں کو باہمی مشورے سے کسی نتیجے پر ہوگا۔ نمبر 4، تمام ممالک اس بات کے پابند ہوگے کہ تمام انصرامی امور منصفانہ اور مناسب انداز سے انجام دیے جائیں۔ اختلافات کے ازالے کے لیے انہیں عدالتی، صلح جوئی، انصرامی ادارے قائم کرنے ہوں گے اور وہ ایسا کوئی ضابطہ یا اصول نہیں بنائے گے جو معاہدے کے نفاذ میں رکاوٹ بنتا ہو۔ نمبر 5، عالمی تجارتی تنظیم نے آج تک تعلیم سے متعلق 4 تجارتی معاملات کو گیٹس کے قانونی حصار میں لیا ہے۔ نمبر 6، سرحدوں کے درمیان خدمات کی فراہمی، جس میں وہ کورس داخل ہے
جو فاصلاتی طرز یا انٹرنیٹ کے ذریعے چلائے جاتے ہو۔ اس کے علاوہ جانچ کی خدمات اور تعلیمی مواد جو سرحدوں کو پار کر سکتا ہو اس میں شامل ہے۔ نمبر 7، بیرون ملک استفادہ۔ اس میں بنیادی طور پر بیرونی ممالک کے طلبہ کی تعلیم شامل ہے اور یہ تعلیمی خدمات کی تجارت کی سب سے عام شکل ہے۔ نمبر 8، تجارتی وجود۔ اس سے بیرونی رکن ممالک کے سرمایہ کاروں کی حقیقی موجودگی مراد ہے۔ اس کے ذریعے بیرونی رکن ممالک کے یونیورسٹی کے کورسز یا ان کی مکمل موجودگی ممکن ہوگی۔ نمبر 9، قدرتی طور پر افراد کی موجودگی۔ اس کے ذریعے رکن ممالک کے درمیان افراد کی نقل و حرکت ہوگی تاکہ وہ تعلیمی خدمات فراہم کر سکیں۔ تعلیمی خدمات کی جماعت بندی۔ تعلیمی میدان کے روایتی ڈھانچے کے پیش نظر تعلیمی خدمات کو 5 اہم شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ابتدائی تعلیم۔ اس میں ابتدائی تعلیم کا عام مفہوم شامل ہے۔ علاوہ ازیں اس میں ماقبل اسکولی خدمات کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، لیکن اس میں دن کی نگرانی کے مراکز، ڈے کیئر سینٹر اور تعلیمی بالغاہ کے پروگرام شامل نہیں ہیں۔ نمبر 2، ثانوی تعلیم۔ ان خدمات میں ثانوی اسکول، تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے اسکول اور مخصوص ضروریات والے بچوں کے لیے اسکولی خدمات شامل ہیں۔ نمبر 3، اعلیٰ تعلیم۔ اس میں 2 گروہ ہیں۔ پہلے گروہ میں ثانوی اسکول کے بعد دی جانے والی عملی تربیت اور ڈگری سے نیچے کی سطح کی تکنیکی و پیشہ ورانہ تعلیم کے ادارے میں شامل ہے، جبکہ دوسرا گروہ ان نظریاتی تعلیمی خدمات سے متعلق ہے جو بالعموم کالجوں اور یونیورسٹی اور مخصوص پیشہ ورانہ اسکولوں میں دی جاتی ہے۔ نمبر 4، تعلیم بالغاہ۔ اس میں وہ تمام تعلیمی خدمات شامل ہیں جو روایتی اسکول اور یونیورسٹی نظام سے ہٹ کر ہے۔ اس میں عام مضامین اور تکنیکی مضامین دونوں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں خواندگی کے پروگرام اور فاصلاتی طرز یا ریڈیائی طریقے سے دی جانے والی تعلیم کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ البتہ روایتی طریقے کے تعلیمی پروگرام اس میں شامل نہیں ہیں۔ دیگر تعلیمی خدمات۔ تفریح کے علاوہ تمام تعلیمی خدمات اس میں شامل ہیں۔ پالیسی، منصوبہ بندی، فراہمی مالیات اور انصرام پر اثرات، عالمگیریت اور بین الاقوامیت کے درجہ بالا معاملات پر اثرات کا ذیل میں جائزہ لیا گیا ہے۔ پالیسی۔ ہندوستان میں تعلیم کے بارے میں یہ بات مسلمہ ہے اور اسے نافذ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ تعلیمی حکومت عوام اور اہل خیر حضرات کے ذریعے فراہم کی جائے اور تعلیمی خدمات سے کسی بھی قسم کی نفع اندوزی نہ کی جائے۔ ملکی قانون کے تحت تمام تعلیمی ادارے یا تو حکومت کے زیر انصرام ہوں گے یا ٹرسٹ جو چیریٹیبل ٹرسٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہو یا سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت رجسٹرڈ ہو۔ پالیسی کے تحت طلبہ سے معمولی فیس لی جاتی ہے، بقیہ اخراجات حکومت یا ٹرسٹ یا سوسائٹی پوری کرتی ہے۔ تعلیمی ادارے بغیر فائدے کے چلائے جاتے ہیں۔ اس پالیسی میں تبدیلی کے نتیجے میں جو آزادیانہ کا نتیجہ ہے، اب عوامی اداروں میں ایسے کورسز کا اجرا کیا جا رہا ہے جہاں طلبہ کو اپنے پورے تعلیمی اخراجات برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ نجی تعلیمی ادارے اب طلبہ سے ان کی تعلیم پر آنے والے تمام اخراجات وصول کر رہے ہیں، حالانکہ اب بھی اس کا اہتمام ہو رہا ہے کہ تعلیمی اداروں کو منافع خوری کا ذریعہ نہ بننے دیا جائے، لیکن اب گیٹس معاہدے کے تحت تعلیمی اداروں کو منافع کی بنیاد پر چلانے سے روکا نہیں جا سکے گا۔ اس کے لیے حکومت کو مطلوبہ قانونی تبدیلیاں لانی ہوگی۔ نئی پالیسی کے اثرات کے تحت اب حکومت ہند کو بیرونی تعلیمی اداروں کو ہندوستان میں تعلیمی انتظامات کی اجازت دینی ہوگی۔ منصوبہ بندی۔ اب تک تعلیمی منصوبہ بندی حکومت ہی کیا کرتی تھی، نجی کوششوں کو تسلیم کیا جاتا تھا، مگر وہ منصوبہ بندی کے شریک نہیں تھے۔ تعلیمی ترقی کی منصوبہ بندی کو اب عالمی تناظر میں دیکھنا ہے۔ اس لیے لازم ہوا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا ملک تعلیمی ترقی کے معاملے میں کس مقام پر کھڑا ہے اور اس کی مناسبت سے ہمیں تعلیمی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ فراہمی مالیات۔ نئے رجحانات کا سب سے زیادہ اثر تعلیم کے لیے مالیے کی فراہمی پر ہوگا۔ اول طالب علم کو اپنی تعلیم کا کل خرچ برداشت کرنا ہوگا
وہ طلبہ جو اپنے مکمل تعلیمی اخراج کا بار اٹھانے کی سخت نہیں رکھتے، ان کے لیے تعلیمی قرض ایجوکیشن لون کا نظم ہوگا، اور تعلیم میں سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوگا۔ آزادیانہ لبرلائزیشن کے تحت تعلیم میں راست بیرونی سرمایہ کاری کی اجازت پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ اگر گیٹس کے تحت تعلیمی خدمات کے شقوں سے اتفاق کر لیا جائے تو کئی بیرونی تعلیمی ادارے ہندوستان میں سرمایہ کاری کریں گے، اور اس معاہدے کے تحت تعلیم سے نفع کمانا جائز ہوگا۔ انصرام: اس وقت تعلیمی ادارے حکومت، ٹرسٹ یا سوسائٹی رجسٹرڈ کے زیر انصرام ایک غیر منافع بخش کام ہے۔ آزادیانہ کی پالیسیوں اور گیٹس معاہدے کے تحت اب منافع اندوزی کرنے والی کمپنیاں بھی تعلیمی اداروں کے قائم کرنے اور ان کا انصرام کرنے کی مجاز ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اب کمپنیاں اس ضمن میں حصص بازار میں حصص کا اعلان بھی کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تعلیمی ادارے اب کارپوریٹ طرز پر چلائے جائیں گے۔ عالمی مقابلہ آرائی کے پس منظر میں انصرام کو لچکدار اور نتیجہ خیز بنانا ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت ہندوستان کو اس بات کا حق ہوگا کہ وہ بیرون ملک اپنے تعلیمی ادارے قائم کرے۔ ہندوستانی کمپنیاں بیرون ملک منافع کی غرض سے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کے انصرام کی مجاز ہوگی۔ آزادیانہ اور بین الاقوامیت کے تحت آنے والی چند تبدیلیوں پر درجہ بالا سطور میں اختصار سے روشنی ڈالی گئی۔ اس کے دورس اثرات اس وقت ظاہر ہوگی جب یہ نظام بہت زیادہ عالمی گلوبل بنے گا۔ ایک طرف بین الاقوامی مقابلہ آرائی تعلیمی معیار کے ارتقاء میں معاون ہوگی، وہیں پر دوسری جانب مقامی تعلیمی ترقی پر اس کے منفی اثرات رونما ہوں گے۔ ساتھ ہی ایک بڑی تعداد کے تعلیمی اخراجات کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی بری طرح متاثر ہوگی۔ مقامی تعلیمی پالیسی اور اصول و ضوابط کے نظام کو تعلیم کی عالم کاری کے رجحان سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ آزادیانہ اور ہندوستان کا تعلیمی منظر نامہ: ہندوستان میں عالمی تجارتی تنظیم کے تحت گیٹس معاہدے کے مطابق تعلیمی میدان کو بیرونی اداروں کے لیے کھولنے پر غور و خوض جاری ہے۔ وزارت فروغ انسانی وسائل نے اس ضمن میں کئی سیمیناروں کا انعقاد کر کے اہل علم، اسکالرز، منتظمین اور اداروں کے ذمہ داران سے ان کے خیالات جاننے کی کوشش کی۔ حکومت ہند بیرونی یونیورسٹیوں کے ہندوستان میں کام کرنے کے سلسلے میں قانون سازی پر غور کر رہی ہے۔ اس ذیل میں مذکورہ معاہدے کے علاوہ آل انڈیا کونسل آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے بیرونی اداروں کے اس کے پاس رجسٹریشن کے لیے قواعد و ضوابط بنائے۔ ان قواعد و ضوابط کی روح یہ ہے کہ صرف معیاری ادارے ہی سرزمین ہندوستان میں کام کر سکیں۔ ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ مطلوبہ معلومات فراہم کرے اور ناجائز منافع خوری سے پرہیز کرے۔ تعلیم میں تجارت کے رجحان کو عالمی طور پر ملے جلے رد عمل کا سامنا ہے۔ بہت سارے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک نے اس ضمن میں درخواستیں دی ہیں اور اپنے خدمات پیش کی ہیں، جبکہ ایک بڑی تعداد میں ممالک اس سلسلے میں تذبذب کا شکار ہے۔ درخواست اور پیشکش کا طریقہ ذیل میں دیا جا رہا ہے۔ درخواست: گیٹس معاہدے کے تحت ہر ملک کو وہ جن ممالک میں اپنی تعلیمی خدمات فراہم کرنا چاہتا ہے وہاں کے بازار تک رسائی کے لیے اسے ان ممالک کو درخواست دینی ہوگی۔ ساتھ ہی شرائط و ضوابط بھی فراہم کرنے ہوں گے تاکہ وہ ملک اس پر غور کر سکے اور کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اسے یہ بھی بتانا ہوگا کہ آیا بہت پسندیدہ ملک کے زمرے سے چھوٹ لینا چاہتا ہے۔ جن ممالک کو درخواست دی گئی وہ دیگر رکن ممالک اور دیگر ممالک سے درخواست کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ دیگر ممالک میں تعلیم کے بازار تک رسائی کے ضمن میں ابتدائی قدم ہوگا۔ پیشکش: تعلیم کے بازار تک رسائی کے امکانات کا جائزہ لینے کے بعد ایک ملک تعلیم کے تمام میدانوں یا چند میدانوں کے بارے میں پیشکش کرے گا۔ اس کے لیے اس کو مقامی ضابطوں کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے بازار تک رسائی کے لیے پیشکش دینی ہوگی۔ یہاں پر کوئی بھی ملک
کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کی قید لگا سکتا ہے۔ بعد ازاں ان پیشکشوں پر تجارتی کونسل متعلقہ ممالک کی میں زیر بحث لا کر انہیں قطعیت دی جائے گی۔ اس طرح رضاکارانہ طور پر تسلیم شدہ امور مسلم قرار دیے جائیں گے۔ اس طرح کا معاہدہ دستخط کنندہ ممالک کے درمیان ہمہ سطحی پابندی کا متقاضی ہوگا۔ معاہدے کی تنسیخ: کسی بھی معاہدے کو ختم کرنے سے قبل اس پر کم از کم 3 سال عمل آوری ضروری ہے۔ معاہدے کی تنسیخ کی وجوہات سے آگاہ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر معاہدہ قبل از وقت یا بغیر اطلاع کے ختم کر دیا جائے تو اسے رکن ممالک کو اس کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کی بھرپائی کرنی ہوگی۔ نزاعات کے تصفیے کا نظام: رکن ممالک کے درمیان پیدا ہونے والے نزاعات کے تصفیے کے لیے گیٹس کا سیکریٹریٹ ایک نظم قائم کرے گا۔ اس کے تحت دونوں ممالک کی باتوں کو سنا جائے گا اور متفقہ فیصلے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے باوجود اختلافات باقی رہے تو تصفیہ کرنے والے نظم کا فیصلہ آخری ہو۔ تعلیم کی عالمکاری اور بین الاقوامیت: گیٹس معاہدے کے تحت خدمات کے ذیل میں ایک اچھے طریقہ کار کے ذریعے طے کی گئی ہے۔ اس کی اہمیت اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ اب خدمات کا دائرہ ترقی پذیر ممالک جیسے ہندوستان کی مجموعی گھریلو پیداوار کے نصف کا اور ترقی یافتہ ممالک کے GDP کا 2/3 حصے پر محیط ہے۔ اس لیے تصفیے کے پیچیدہ نظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ بالخصوص مستقبل کی تعلیم اور تعلیم یافتہ افراد کی خدمات سے استفادے کے ضمن میں خدمات کی تجارت کے ضمن میں ایک اہم پہلو برآمداتی ملک کے ذریعے افراد کی تعلیمی قابلیتوں کے تسلیم کیے جانے کا ہے۔ اس کے لیے باہم تسلیم کرنے کا نظام بنایا گیا ہے۔ یہی وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو افراد کو خدمات کی فراہمی سے باز رکھ رہی ہے۔ اس لیے اساتذہ، اطباء، ڈاکٹرز، تحقیق کار، منتظمین، انجینئر وغیرہ کی تعلیمی و پیشہ ورانہ قابلیت کو باہم و دیگر تسلیم کرنا ضروری ہو گیا۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو طریقہ کار 4 کے تحت افراد کے آنے جانے میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ دوسری بڑی رکاوٹ افراد کا ملکوں کے درمیان آزادانہ سفر ہے۔ افراد کو اس کے لیے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے خدمات فراہم کرنے والے افراد کو ویزا کی اجرائی کے نظام کو آسان بنانا ہوگا۔ ساتھ ہی ملک کی سلامتی پہلو کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ یہ چند پہلو میں جو بحث مباحثے کا تقاضا کرتے ہیں۔ طلباء کو اس ضمن میں تازہ ترین معلومات سے باخبر رہنا ہوگا۔